نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم، میں ہوں ایڈوکیٹ چودھری محمد جمیل الرحمان، آپ سے مخاطب ہوں۔ السلام علیکم اگین۔ آج ہم ریس جوڈیکاٹا پہ بات کریں گے، that pertaining to the section 11 CPC۔ تو جناب سیکشن 11 CPC ریس جوڈیکاٹا کہاں پہ اپلائی ہوتا ہے، کہاں پہ نہیں اپلائی ہوتا؟ تو ریس جوڈیکاٹا کی ڈیفینیشن میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ جس رول آف اپلیکیبلٹی جو ہے، اپلیکیبلٹی آف ہیلڈ سبجیکٹ میٹر ان ٹو سوٹس should directly or substantially be in issue in order to continue res judicata within the ambit of section 11 CPC. Fact of one of issue or some of question of facts being common or relevant, however, not to warrant application of section res judicata subject matter of two suits should be directly or substantially in issue in order to constitute a res judicata within the ambit of section 11 CPC. Fact that one of issue was common and the some question of facts were common or relevant held would not be warrant application of section 11. Subject matter in two suits should directly or substantially be in issue. Facts that one of issue is common or that some question of facts are common or relevant does not warrant section 11. تو اس سے آگے جناب prior suit between party involving subject matter of present suit directly and substantially and matter decided finally, present suit held barred by doctrine of res judicata. اس سے آگے one of essential requisite for application of the principle is that parties in former or subsequent suit should be same. In absence of the copies of pleading, it is not determinable that issue directly or substantially involved was dealt with collaterally in former suit. Rule not attracted in the instant case. What is made conclusive by section 11 CPC between the party is decision of the court or not its reasoning, which is not necessarily the same thing as its decision. Point not directly in issue. Suit filed for possession of land on the basis of sale set aside and suit dismissed. Claim in the second suit that he was also legal heir of deceased lady and was entitled to
2/5 share lady died in the course of the previous suit and succession has opened much earlier than its final disposal. Harold being already a party to the suit, it was open to him to have asserted himself to be her son to claim inheritance. On his showing, he did not make any such averment, even if the point was not directly in issue in the said suit. It ought to have raised, especially when the ground could help him to resist it. The point was therefore in issue constructively in the former suit and could not have been raised in the present one. Question of ownership of plaintiff on the basis of registered sale deed, neither directly or substantially in issue in previous suit, nor this question heard and finally decided on matter. To attract principle of res judicata, it was essential that matter should be expressly or by necessary implication decided by suit. Suit held illegally adjudged as barred by principle of res judicata in circumstances. تو اس کا اسکوپ کیا ہے ریس جوڈیکاٹا کا؟ یہ ہم نے جو پڑھا ہے اس کے مطابق اگر کسی سوٹ میں سیم کاز آف ایکشن اور سیم کویشچن میں کوئی دعویٰ پہلے ڈیسائیڈ ہو چکا ہے، اس سیم کاز آف ایکشن اور لا آف کویشچن پہ آپ دوبارہ اگر کوئی دعویٰ دائر کریں گے تو وہ ریس جوڈیکاٹا میں آئے گا اور دیٹ ول بی ڈسمسڈ آن میرٹ بیکاز دا میٹر اور دی ڈسپیوٹ بٹوین بوتھ پارٹی ہیز آلریڈی بین ڈیسائڈیڈ بائی دی کورٹ. ان کوئس اگر کوئی ایسا نیا کویشچن آف لا جو کہ میرٹ پہ ڈیسائیڈ نہیں ہوا، ٹیکنیکلٹی پہ ڈیسائیڈ ہوا ہے، یہ کویشچن لا آف ڈسمس ہو گیا ہے آن دی گراؤنڈ آف نیو کاز آف ایکشن، یو کین فائل اے سوٹ، دیر ول ناٹ بی اٹریکٹ دی ریس جوڈیکاٹا. اس طرح سیم کاز آف ایکشن ڈائریکٹلی اور سبسٹینشلی اگر دیٹ میٹر ڈیسائیڈ ہو چکا ہے فائنلی اور اسی میٹر کے اوپر آپ دوبارہ دعویٰ دائر کریں گے تو سیکشن 13 CPC اٹریکٹ کرے گا. دیٹ ول بی کاٹڈ بائی ریس جوڈیکاٹا اینڈ دا سیکنڈ سوٹ ول بی ڈسمسڈ ڈیو ٹو دا provision of section 11. But here one thing is more essential to understand, that if you in the same matter the cause of action has been changed or new cause of action has been arised, then you will not face the res judicata. پھر آپ نیا دعویٰ دائر کر سکتے ہیں، وہاں پہ سیکشن 11 CPC جو ہے وہ اٹریکٹ نہیں کرے گا. وہاں صرف اٹریکٹ کرے گا جہاں پہ آپ کی سیم کاز آف ایکشن اور کویشچن آف لا سیم ہے، وہ آلریڈی ڈیسائیڈ ہو چکا ہے. جیسے کہ میں نے یہ پہلے پڑھ کے سنایا ہے، ون آف اسینشیل ریکوزٹ فار ایپلیکیشن آف دی پرنسپل از دیٹ پارٹی ان فارمر اینڈ سبسیکوینٹ سوٹ شوڈ بی سیم. ان ایبسینس آف دا کاپی آف پلیڈنگ اٹ از ناٹ ڈٹرمنیبل. اگر آپ نے کاپیز پہلے کی پیش نہیں کی پلیڈنگ کی تو اس میں یہ اٹریکٹ نہیں کرے گا، کیونکہ کورٹ یہ جانچ نہیں پائے گی کہ آپ نے پہلے کو سوٹ کیا تھا، کیا اس پہ کوئی پہلے ڈیسیژن ہو چکا ہے. تو جناب اس کے اندر جو بندہ سیکشن 11 کے اندر ریمیڈی لینا چاہتا ہے انڈر ریس جوڈیکاٹا، تو اس وہ پلینٹیف ہے یا ڈیفینڈنٹ ہے، اس کو یہ پریویس سوٹ کی جو آرڈر ہے
اس کی کاپیز اٹیسٹڈ پیش کرنے پڑیں گی کہ فلاں کورٹ نے یہ پہلے ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے. دین دی سیکشن 11 CPC will attractive and res judicata have to be faced by the plaintiff who filed the second suit. تو اس میں where the section 11 CPC between the party is not attractive, وہ ہے in the absence of copies of pleading, it is not determinable that the issue directly or substantially involved was dealt with collaterally in former suit. Rule not directed in the instant case. تو res judicata میں what is made conclusive by section 11 CPC between the party is decision of the court and not its reasoning, which is not necessarily the same thing as its decision. جہاں پہ سیم تھنگ نہیں ہوگی، جو ڈفر کرتی ہو پہلے سوٹ سے، جو آپ نے سیکنڈ سوٹ فائل کیا ہے، تو جب اس میں ڈفرینس آ جائے گا یا کاز آف ایکشن چینج ہو جائے گی، یا ایسا جو کویشچن کورٹ نے ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ ڈسمس کیا ہوا ہو، اس کو میرٹ پہ ڈیسائیڈ نہیں کیا، تو اس کو دوبارہ ڈیسائیڈ کر سکتی ہے اور سوٹ انٹرٹین کر سکتی ہے. تو بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ کورٹ نے جو آرڈر کیا اس کی اپیل میں چلے گئے اور اپیل اس کی ڈسمس ہو گئی، تو واپس اسی دعوے میں آ کے سیکشن 11 کی درخواست دیتے ہیں کہ جناب یہ آپ نے کویشچن آف لا ٹیکنیکلٹیز پہ ریجیکٹ کر دیا تھا، ڈسمس کر دیا تھا، لیکن یہ امپورٹنٹ ہے ٹو ڈیسائیڈ ایز اے فریش بیکاز پریویسلی اٹ واز ڈسمسڈ آن ٹیکنیکل بیسس ناٹ اکارڈنگ ٹو دی پریویلنگ لا. دین دیٹ ول بی کاز question of law has to be redressed by the honorable court when you file a second suit. That will not be denied by the court, that will be admitted, as well as the court will decide on matters that question of law. اب اس میں بڑی سادہ سی بات آپ کو میں عرض کرتا ہوں کہ سیکشن 11 میں res judicata اس وقت اٹریکٹ کرتا ہے جب پہلے دعوے کی تمام چیزیں اب سیکنڈ میں سیم ہوں، چاہے وہ ڈائریکٹلی ہوں یا سبسٹینشلی ہوں، یعنی ان کا مطلب ایک ہی بنتا ہو، تو آپ res judicata کے تحت آپ کا سیکنڈ سوٹ ڈسمس ہو جائے گا. اگر کاز آف ایکشن یا کوئی ایسا کویشچن آف لا جو کورٹ نے میرٹ پہ ڈسمس نہیں کیا بلکہ ٹیکنیکلٹیز پہ ڈسمس کر دیا ہے، تو اس کو آپ دوبارہ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں. وہاں دا پرنسپل آف res judicata ول ناٹ اٹریکٹ اینڈ کورٹ ول decide the said question law or cause of action which was previously dismissed on technical ground, not taking in view the prevailing law. Very simple. Again آپ کو میں گزارش کرتا ہوں، اس نے انہیریٹنس کے بارے میں بھی لکھا ہے، پوائنٹ ناٹ ڈائریکٹلی ان ایشو، سوٹ فائلڈ فار پروپوزیشن آف لینڈ آن دی بیسس آف سیل set aside and suit dismissed. Claim in the second suit that he was also heir of deceased lady and was entitled to 2/5 shares. 2/5 اس کا شیئر بنتا تھا. Ladies died in the course of previous suit and succession has opened much earlier than its final disposal. Held being already a party to the suit, it was open to him to have asserted himself to be her son to claim inheritance on his own showing. He did not make any such averment, even if the point was not directly in issue in the said suit. It
ought to be raised, especially when this ground could help him to resist it. This point was therefore in issue constructively in the former suit and could not have raised in the present one. اب اس میں انہیریٹنس کا ہے، وہ کہتا ہے جی وہ لیڈی تھی، وہ پارٹی تھی، لیکن ڈیورنگ دی کورس آف فرسٹ سوٹ وہ ڈیتھ ہو گئی، تو اس کے بچے جو ہیں وہ لیگل ہیئر ہو گئے، تو وہ نئے سرے سے ان کی اسرشن ہو سکتی ہے ان سیکنڈ سوٹ کہ جی وہ فوت ہو گئی ہے، یہ آلریڈی ڈیسائیڈ ہو گیا تھا، اب نیو کاز آف ایکشن ہے کہ وہ فوت ہو گئی ہے، اس کے جو بچے ہیں وہ لیگل ہیئر ڈکلیئر کرانا چاہتے ہیں، تو دیٹ کویسچن آف لا ول ناٹ بی فیس دی پرنسپل آف ریس جوڈیکاٹا. یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا ڈیفر تو اگر کرتا ہے تو کس گراؤنڈ پہ کرتا ہے. اگر آپ نے بھی ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ کوئی ادھر ادھر کی مار کے ایسی چیزیں سبسٹینشلی یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ جی اس کی کاز آف ایکشن اور ہے، بنتی نہ ہو، جیسے یہ لیگل ہیئرز کا میں نے عرض کیا ہے، یہ تو ایک کاز آف ایکشن بنتی ہے جہاں پر ریس جوڈیکاٹا نہیں ہوگا کیونکہ وہ لیڈی فوت ہو گئی، اب وہ نئے سرے وہ ڈکلیئر ہوں گے لیگل ہیئر اس کے بچے، تو دیٹ کین بی اوپن دا فرسٹ سوٹ or you can file a second suit that will be entertained by the honorable court and will decide on merit. تو میں پھر عرض کرتا ہوں جہاں same cause of action, same question of law has already been decided between the parties, both the parties, that cannot be filed a second suit on the same cause of action, because that has already been decided by the honorable court. There will be attract the res judicata under section 11 CPC. Thank you very much. امید ہے میں آپ کو سمجھا پایا ہوں. اس کے آخر میں گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، پرسنلائز کریں، اور جس پہ آل کی بیل آئیکن جب آپ دبائیں گے تو اس میں آل کی آئے گی ایک آپشن، اس کو آپ ٹچ کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت موصول ہو سکے. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.